اوورسیز پاکستانیوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، بہت سارے لوگوں کے آپ نے کیسز جو ہیں کیے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ آپ نے انصاف بھی دلوایا ہے. وہ جب کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے یا پرائیویٹ ہے، لیکن ایک تو کوئی پراپرٹی خریدنے پر، گھر خریدنے پر ان کو جو مسئلہ آتا ہے، دوسرا ان کے اپنے خاندانی جتنے بھی پراپرٹیز کے ایشوز آ جاتے ہیں، انہیں انصاف نہیں ملتا، بہت خوار کیا جاتا ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اگر ان کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے یا ان کے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے یا ان کا کوئی گھر ہے اس پر کوئی کرایہ دار ہے اس کے اندر کوئی رہتا، یا ان کی شاپ پر یا ان کے پلازے پر کوئی بھی انہوں نے رینٹل کی ہوئی ہے، وہاں بھی اگر کوئی قبضہ کر لے، تو اوورسیز پاکستانیوں کو ہم کیسے ان کی جائیداد واپس کروا سکتے ہیں؟ قانون ان کی مدد کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، قانون کے پاس بہت سارے راستے ہیں. ہم نے اس طرح کے بہت سارے کیسز کیے ہیں. ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں نا، وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مشورہ کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے، اور وہ جن لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے دھوکہ ان کو وہی لوگ دیتے ہیں. وکیل سے زیادہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر کرتے ہیں. اور ہماری جو جنرل ہم نے آبزرویشن ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ریسنٹ ہم نے کیس کیا. اس کے اندر ایک شخص جو پاکستان سے باہر رہتا تھا، اس نے اپنے بہن کے دیور کو اپنی اسپیشل پاور آف ٹرنی بھیجی کہ ہماری پراپرٹی ہے، تو اس پراپرٹی کو آپ جو ہے بیچ دیں، یعنی کسی کوئی گاہک ڈھونڈ دیں اور اس کی لک آفٹر کریں، اور ہمیں بتائیں کہ کون خریدار انٹرسٹڈ ہے لوکل پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کے. اسپیشل پاور آف ٹرنی اپنی بہن کے دیور کو دی، تو بہن کے دیور کو اس نے ذمہ داری دی کہ آپ نے ہماری پراپرٹی کو لک آفٹر کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈنا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے گاہک ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اسپیشل پاور آف ٹرنی، اس کے پاس نہ بیانے کی پاور تھی اسپیشل پاور آف ٹرنی میں، اینڈ اسپیشل پاور آف ٹرنی ڈز ناٹ گیو پاور ٹو سیل دا پراپرٹی جو شخص دیتا ہے. اور اس نے اس کو فورج کیا، 3 پوائنٹس کو فورج کر کے اس پراپرٹی ڈیلرز کے پاس گیا کہ جناب میرے پاس سارے رائٹس ہیں. اس نے اس پراپرٹی کے اگینسٹ 5 بیانے کیے، اور 5 بیانے کر کے 5 مختلف لوگوں سے پیسے لے لیے، کسی سے کتنے لاکھ، کسی سے کتنے لاکھ. پھر ایک شخص کے ساتھ اس نے بیانہ کیا، وہ اس کو لے کے گیا پاکستان سے باہر، اس نے اصل مالک سے ملوایا، بات چیت کی، انہوں نے تھوڑے سے پیسے اس کو دیے، باقی اس نے کہا کہ میں آپ کو بھجواتا ہوں. تو اس نے سمجھا کہ 3-4-5% کی اماؤنٹ شروع میں دینی تھی. وہ اماؤنٹ اس نے اصل مالک کو بتائی کہ میں نے ریسیو کر لی، اور وہ ریسیو کر کے اس نے پراپرٹی کا قبضہ اس شخص کو دے دیا اور پیسے لے کے کھا گیا. اب وہ شخص جو ہے 2012 سے اس کا جو ہے لیٹیگیشن سٹارٹ ہوئی، اور 6-7 سال ہم نے اس کو بیچ میں 1-2 چیزیں منع کی کہ آپ یہ ڈاکومنٹ سائن نہ کریں، یہ چیزیں نہ کریں. اس نے ہمارے سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے وہ ڈاکومنٹ سائن کیا. اس کی وجہ سے مزید 3 سال لگ گئے ہمیں اس کیس کو نپٹانے میں، اور ہمیں پھر تقریباً جو ہے 7 سال لگے ٹوٹل ٹائم پیریڈ کہ اس ساری چیز کو کرنے میں، سارے بیانوں کو سیٹل کرنے میں اور پراپرٹی کا قبضہ واپس لینے میں. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اس میں بعض دفعہ آپ کی فیملی ممبرز کے ساتھ لیٹیگیشن آ جاتی ہے، بعض دفعہ باہر کے لوگوں کے ساتھ آتی ہے. تو یہ خدا را میں اسی میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو بھی پراپرٹی ہو، اس کی ڈاکومنٹیشن چیزیں آپ ایک پراپر جو ہے وہ جو لائر ہے اس کی سروسز ہائر کریں، اور اس کے اوپر آپ کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ کریں. جب آپ خرچہ نہیں کرتے، اپنی فیس پے نہیں کرتے، یا آپ پیسے بچانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو وہ الٹا آپ کو نقصان دیتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی مہنگی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے بھی آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو ہائر اے گڈ لائر، اور اس گڈ لائر سے جو ریونیو کے کام کو سمجھتا ہو، جو لٹیگیشن کو سمجھتا ہو، جو سول کرمنل دونوں کیسز کو سمجھتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکے، وہ اس لائر کو ہائر کرے، نہ کہ ایسے لائر کو جو کہ تھوڑے سے پیسے لے لے اور وہ پھر آپ کو ہر باری میں پیسوں کی ڈیمانڈ کرے اور تنگ کرتا رہے، اور آپ کے آگے پھر ایک ریپوٹیشن ایسے بنے کہ جیسے سارے وکیل ایسے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میری ریکویسٹ اوورسیز پاکستانیز کو یہی ہے کہ آپ
جو ہے اپنی پراپر جو ہے لیٹیگیشن یا جو بھی سروسز لینی ہے وہ پراپر کسی لا فرم سے لیں تاکہ آپ کا مسئلے کا حل نکل سکے. ادروائز اتنا ایشو نہیں ہوتا جتنا ایشو بن جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی میں, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پھر لوگ بدنام بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے, قبضہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ غلطی یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ہے, کچھ جو ہینڈلنگ کا طریقہ کار ہے وہ مس ہینڈل کرتے ہیں جن کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے باہر سے بیٹھ کے, کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتہ ہوتا. تو لہٰذا اس میں دونوں سائڈوں کا تھوڑا تھوڑا قصور ہوتا ہے, تو اس کو پراپر ہینڈل کیا جائے تو ایوری کیس از سالویبل.